السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو سمارا کی زندگی پر ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ سمارا، تم کمرے میں جاؤ، زبیدہ نے حکم دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر آ گئی، مگر کمرے کا دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی۔ کیوں یا رب، کیوں؟ میں لڑکی ہوں کہ قربانی کا جانور، جو لوگ اب دانت بھی چیک کریں گے کہ پورے ہیں کہ نہیں؟ میرے نصیب میں ہی ساری الجھنیں کیوں؟ میں نے تو کبھی شکوہ نہ کیا تجھ سے۔ سمارا، دروازہ کھولو، تماشا نہ بناؤ میرا۔ خدا را دروازہ کھول دو، مجھے کچھ بات کرنی ہے تجھ سے۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ اور سمینہ دروازہ کھولنے کے لیے اسے کہنے آئیں۔ وہ اب مکمل نارمل ہو چکی تھی۔ اسے علم تھا ایک غریب کی بیٹی کے لیے نکاح کتنا مشکل ہے، اور بیٹی بھی ایسی جس کے پاس اس کا باپ تک نہ ہو۔ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ کس طرح رشتے والے مان جائے، کیونکہ اس کی بہنیں شادی کے قابل ہونے کو آئی تھیں۔ اگر اس کی شادی کہیں نہ ہوتی تو اس کی بہنوں کا کیا ہوتا؟ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا، اور پھر غربت، غریبی، پھیکی رنگت اور حد درجہ حساسیت ایک لڑکی کے لیے بہت سے سوال کھڑے کرتی ہے۔ وہ اپنی محرومیوں کی ایک لمبی لسٹ اپنی کالی جلد والی اس ڈائری پر لکھ رہی تھی، جو کالج کے آخری دن پر اس کی سہیلی نے اسے تحفے پر دی تھی۔ پہلے پہل تو وہ ڈائری اس نے لکڑی کے صندوق میں ڈال دی کہ اس سے بھلا کیا فائدہ، لیکن پھر یوں ہی اسے استعمال کرنے کا خیال آیا۔ اس دن سے اس نے ڈائری کو ہی اپنا دوست، دنیا، سب کچھ مان لیا۔ وہ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے جو بار بار ناک سے پھسل رہا تھا، اسے سیدھا کر رہی تھی، لیکن نہ ہوا تو تنگ آ کر اتار کر میز پر رکھ دیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی سی تھی، جیسے خواہشوں کی گیلی لکڑیوں کو آگ میں پھینکنے سے جو دھواں دھواں ہوتا ہے۔ جل جانا تو قسمت میں ہوتا ہے، مگر جل بجھ کر دھواں دھواں ہو کر۔ یہاں بیٹھی کیا لکھ رہی ہو کلموہی؟ صبح 9 بجے تجھے کہہ دیا تھا کہ ماسی شادو آج رشتے والوں کو گھر لا رہی ہیں، تیار ہو جانا، مگر نہیں، یہاں تو محترمہ کی لکھائیاں پڑھائیاں مکمل ہونے میں نہیں آ رہی۔ چل اٹھ، وہ آنے ہی والے ہوں گے، منہ ہاتھ دھو لے، اور میک اپ کا سامان لیتی آ رہی ہوں گی تیری چچی سمینہ، اسے بلایا ہے میں نے، تیار کر دیں گی تجھے۔ وہ کمرے میں دیکھنے آئی تھی کہ سمارا تیار ہوئی ہے کہ نہیں، مگر اسے ڈائری لکھتے دیکھ کر ان کا پارا 7ویں آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ آج رشتے والے دیکھنے آ رہے تھے اور وہ لکھ رہی تھی؟ مگر امی، مجھے میک اپ نہیں کرنا، الجھن سی ہوتی ہے مجھے ان رنگوں سے جو چہرے کو بدل دیتی ہیں۔ تو ایسے کون قبول کرے گا تجھے؟ میک اپ کرنے سے ذرا شکل صورت بدل جائے گی۔ تو بڑی کوئی حور پری ہے جو میک اپ نہ کرے گی؟ چل اب اٹھ بھی جا منحوس۔ وہ اسے کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ ایک بار پھر سمارا نے زبان کھولی۔ مگر امی، اب میری جگہ ماریا کی بات پکی کر دینا، مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں دلچسپی نہیں ہے بھلا؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے بولی۔ اماں، ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہو، مگر اماں، میری جگہ اگر ماریا کی بات طے ہو جاتی ہے تو کیا قباحت ہے؟ وہ بھی تو مجھ سے 3 سال ہی چھوٹی ہے صرف۔ بیگم زبیدہ جاتے جاتے رکی اور پھر الٹے قدموں ہی بیٹی کی طرف بڑھی، جو بے شک بہت صابر اور سلجھی ہوئی بیٹی تھی، مگر نصیب جانے کیوں اتنے کڑوے تھے۔ نہ رنگ صاف، نہ اتنی اچھی ڈگری، 12ویں پاس لڑکی جس کا خاندان حسب نسب بھی اتنا اچھا نہ ہو، صرف نیک سیرت کی وجہ سے کون قبول کرتا ہے؟ یہ آج کی بات نہ تھی۔ جب جب اس کے لیے رشتہ آیا، دیکھنے کے لیے آنے والے کھانے کی میز پر رکھے لوازمات سے تو بھرپور انصاف کرتے، مگر جاتے جاتے ایک جملے پر ٹرخا دیتے، اچھا بہن، جا کے مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ لیکن پھر وہ مشورے ہی رہتے، کبھی جواب نہ آیا۔ ہاں، مگر ماسی شادو ہی بار بار فون کھڑکا کر اسے چسکے لے کر بتاتی، ارے زبیدہ بہن، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، بھلا کسی غریب کی لڑکی کو کون پوچھتا ہے؟ چلو بندہ غور کر ہی لے، مگر رنگ ہی اتنا سانولا ہے کہ سارے اس ڈر سے ہی ہاں نہیں کرتے کہ اس سے بچے بھی کالے کلوٹے ہی ہوں گے۔ چل خیر، تو فکر نہ کر، جب تک تیری بہن شادو زندہ ہے سمارا کے لیے رشتوں کی لائن لگوا دوں گی، اور ہر بار لائن تو نہیں، مگر جب بھی شادو رشتہ لے کر آتی اس بار انکار ہی سننے کو ملتا۔ آج اسے 5ویں بار دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، مگر وہ تھک گئی تھی روبوٹ بنتے بنتے۔ شرماتی ہوئی کھانے کی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لے جاتی
اور وہاں رشتہ دیکھنے آئی ہوئی خاتون اس کو سکین کرتی۔ نظریں نیچے رکھنے کے باوجود وہ صاف محسوس کرتی ہوتی کہ اس وقت کس کس عورت کے ماتھے پر ناپسندیدگی کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ یہ اچانک ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اماں، بہتر ہے کہ اس قدر بھاگ دوڑ کرنے کے بجائے آپ اپنی غریبی کی طرف بھی نگاہ دوڑا لیں، اس نے تلخ سا جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تیرا غریبی سے؟ ہیں؟ بول، کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ یہی نا کہ ہم تجھے بہانے کے اخراجات کیسے پورے کریں گے، اس کی فکر تو نہ کر۔ انہوں نے سوال خود کر کے جواب بھی خود اندازہ لگا لیا اور پھر اپنے طور جواب بھی دے دیا۔ میری پیاری امی، آپ اس کمرے کی ٹپکتی چھت کی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ باہر نل 2 دن سے خراب ہوا پڑا ہے، اس پر نگاہ کیوں نہیں جاتی آپ کی؟ اور پھر ان ذمہ داریوں سے بھاگتے آپ کیوں میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں؟ جتنے پیسے ہر ہفتے بھکاریوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں نا، اتنے سے یہ چھت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور خراب ہوا نل بھی۔ بھکاری سے اس کا مطلب رشتہ دیکھنے آئی موٹی آنٹیوں کی طرف تھا، جو کھانے کی چیزیں مفت کا مال سمجھ کر ڈکار کر چلی جاتی ہیں۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑی تل ملاتی اپنی ماں کو اس کرسی پر بٹھایا اور اس کے کندھے کو پکڑ کر بڑے پیار سے سمجھانے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی اس نصیبہ ماری بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی عمر اب 26 سال ہونے والی تھی، مگر ابھی تک ماں کے گھر بوجھ بنی بیٹھی تھی۔ دھیرے سے انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ تو کیا غریب آدمی اپنی بیٹی کو پوری زندگی گھر ہی بٹھا دے اور انتظار کرتا رہے کہ کب میت اٹھے گی اس گھر سے، پہلے ماں باپ کی یا بیٹی کی؟ خدارا اماں، ایسے تو نہ کہیں، اس نے سنبھالا۔ تو کیا کہوں میں، اپنی تو قسمت ہی پھوٹی ہے، کسی کو کیا کہوں؟ ہائے، ایک تو اوپر والے نے بھی مجھے 4 بیٹیاں ہی دینی تھی، کاش کوئی بیٹا ہوتا تو آج اس قدر رونا نہ پڑتا مجھے۔ ہائے ہائے، زبیدہ بیگم نے اپنی ازلی انداز میں ہائے ہائے کا ورد شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اماں کا نزلہ بہے گا تو سب کچھ بہا کر لے جائے گا، تمام غریبی کے قصے محرومیاں آج پھر سے دہرائی جائیں گی، لیکن آخر میں اسے منحوس کہہ کر سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ امی بس کر جائیں، ہو جاتی ہوں میں تیار، جائیں اب آپ سنبل کو اٹھا دیں، کل پیپر ہے اس کا، تب سے سو رہی ہے۔ اس کو اپنی ماں کی عادت پتہ تھی، جب تک اس کی مانی نہ جاتی وہ مسلسل بولے ہی جاتی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جاتی ہوں، اور وہ جو آتشی رنگ نکال کر رکھا ہے نا وہی پہننا۔ وہ کرسی سے ایک دم اٹھی اور حکم صادر کر دیا۔ مگر امی، آتشی رنگ مجھے کہاں جچتا ہے، میں کچھ اور ہلکا پہن لوں گی۔ اسے اپنی رنگت کا بخوبی احساس تھا۔ پچھلی بار بھی سرخ جوڑا اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے پہن کر جب مہمانوں کے سامنے گئی تو عورتوں نے منہ پر ہی بول دیا کہ باجی آج کون سا نہ ہم شادی کروا کے لے جا رہے ہیں، جو سرخ رنگ میں کالا ٹیکا لے آئیں۔ اسے تب خفت محسوس ہوئی لیکن وہاں کچھ بول نہ پائی۔ آج پھر اس کی ماں اس کی عزت نفس کو مجروح کروانا چاہتی تھی۔ چپ چاپ جو کہا ہے وہ کرو، زبان مت چلاؤ، ابھی اتنی بڑی نہیں ہوگی تم کہ زبان درازی کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے رہ گئی سمارا، اس کی سامنے رنگت، غریبی اور بے پناہ سوچیں۔ زبیدہ کی شادی اپنے کزن سائم سے ہوئی تھی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب شادی ہوئی تو دیکھنے والے کہتے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ اب شادی کے 27 سال بعد سائم کو محسوس ہوتا کہ واقعی ہی چاند سورج کی جوڑی ہی ہے۔ سائم مثل چاند ٹھنڈے مزاج کا اور زبیدہ سورج کی طرح، لیکن زبیدہ نہ تو ناولوں کی ہیروئن کی طرح امیر کبیر تھی اور نہ ہی سائم کوئی اتنا بہادر اور سندر تھا کہ ایک نظر کئی حسیناؤں کو گھائل کر دیتی۔ سیدھی سادی گھریلو کہانی ہے۔ اس کہانی میں تلخیاں تب آئیں جب زبیدہ بیگم بیٹے کے لیے روتی رہتی اور پھر ہر دفعہ بیٹے کی آس میں بیٹی ہوئی تو وہ اس گھڑی کو کوسنے لگتی جب ان کی شادی ہوئی۔ سائم کی 3 سال پہلے ہی ٹی بی کے مرض نے جان لے لی۔ اب زبیدہ اور ان کی 4 بیٹیاں سمارا، ماریا، سنبل اور ثانیہ آبائی گھر میں رہتی تھی، جو قابل رحم تھا۔ جگہ جگہ سے ٹوٹی چھت، اکھڑا ہوا پلستر، اور اب سائم کی موت کے بعد زبیدہ نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا سوچا تھا، مگر ہوا وہی جو گھر گھر کی کہانی ہے۔ سائم کے ہوتے ہوئے بھی پہلے جو رشتہ دار حال چال پوچھ لیتے تھے، اس کے مرنے کے بعد سارے ایسے بھولے جیسے سائم کے ساتھ ان کے خاندان نے بھی قبرستان میں ڈیرا جما لیا ہو۔ سمینہ اسے تیار کر رہی تھی۔ میک اپ کو آخری ٹچ دے کر اس کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا اور اس کو اپنے ساتھ لیتی اس کمرے کی طرف گئی جہاں مہمان خصوصی آئے بیٹھے تھے۔ ہاں، وہی پل دو پل کے مہمان خصوصی۔
جیسے ہی سمارا کمرے میں داخل ہوئی وہاں بیٹھی 2 موٹی عورتوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے بیل لال کپڑے کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر میز پر رکھے سموسے کی ٹرے میں سے سموسہ اٹھایا اور چٹنی میں اسے اچھی طرح نہلا کر منہ میں ڈالا۔ ابھی سمارا صوفے پر بیٹھی تھی تو عورت نے نام بتانے کو کہا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں نام بتایا۔ 5 منٹ میں کم وقفہ ہوا ہوگا کہ دوسری عورت جو پاکستان کی تجزیہ نگار بنی اچھی طرح سمارا کا تجزیہ کر رہی تھی، اس نے زبیدہ بیگم سے کہا، آپ کی لڑکی تو بہت چپ ہے، ہنس نہیں رہی ہے، خیریت ہے نا؟ کیا مطلب آپ کا بہن؟ سمینہ نے کہا۔ مطلب دان تو ٹیڑے میڑے نہیں ہے نا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی کہ یہ سوال کچھ عجیب سا تھا، حالانکہ اتنی بار ریجیکٹ ہونے کے بعد اسے یہ سوالات سمجھ آ جانے چاہیے تھے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے بہن؟ اگر آپ یہی سمجھ رہی ہیں تو سمارا ابھی آپ کو ہنس کر دکھا دے گی، ہنسو بیٹا۔ زبیدہ بیگم نے جبرن ہنستے ہوئے سمارا کو بھی تقلید کرنے کا کہا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، دل کیا کہ زور سے کہے لگاتی، مگر پھر بھی ایسے ہنس دی کہ ابھی رو دے گی۔ ارے بہن، آپ تو بات کو سنجیدہ ہی لے گئی، میں تو مذاقن کہہ رہی تھی، اس عورت نے دوسری عورت کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ سمارا تم کمرے میں جاؤ، زبیدہ نے حکم دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر آ گئی، مگر کمرے کا دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی۔ کیوں یار، اب کیوں؟ میں لڑکی ہوں کہ قربانی کا جانور، جو لوگ اب دانت بھی چیک کریں گے کہ پورے ہیں یا نہیں؟ میرے نصیب میں یہ ساری الجھنیں کیوں؟ میں نے تو کبھی شکوہ نہ کیا تجھ سے۔ سمارا دروازہ کھولو، تماشا نہ بناؤ میرا، خدا را دروازہ کھولو، مجھے کچھ بات کرنی ہے تجھ سے۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ اور سمینہ دروازہ کھولنے کے لیے اسے کہنے آئیں۔ وہ اب مکمل نارمل ہو چکی تھی۔ اسے علم تھا ایک غریب گھر کی بیٹی کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے، اور بیٹی بھی ایسی جس کے پاس اس کا باپ تک نہ ہو۔ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح رشتے والے مان جائیں، کیونکہ اس کی بہنیں شادی کے قابل ہونے کو آئی تھیں۔ اگر اس کی شادی کہیں نہ ہوتی تو اس کی بہنوں کا کیا ہوتا؟ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ وہ اب مکمل ہوش میں تھی، آنکھیں سوجی ہوئی مگر ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ بیٹا، وہ لوگ شادی کے لیے مان تو گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ جہیز بھی نہیں لیں گے، لیکن بیٹا، لڑکا طلاق یافتہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ زبیدہ بیگم کو جانے آج کہاں سے اسے بیٹا بیٹا کہنے کا خیال آ گیا تھا۔ ان کے انداز سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ وہ اسے پوچھ نہیں رہے تھے بلکہ اسے بتا رہے تھے۔ ارے امی، یہ تو خوشی کی خبر ہے نا؟ اچھا ہوا، اگلی بار میری وجہ سے رشتے والوں پر پیسے خرچ ہونے سے بچ جائیں گے۔ ہاں تو میں بہت خوش ہوں، لڑکا طلاق یافتہ بھی ہے تو کیا، اس سے مرد کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ ویسے بھی تیرا رنگ اتنا سانولا ہے کہ کوئی شادی کے لیے ہاں ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے تو ابھی منہ پر ہی ہاں کہہ دی ہے۔ وہ بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھی، اور سانولی رنگت کی حسین جذبات لیے لڑکی اندر ہی اندر کتنا ٹوٹی ہوئی تھی وہ زبیدہ کہاں سمجھتی۔ یہ قسمت ہے یا غریبی کا انعام، میرے خدا۔ اور ایک آنسو پھر سے آنکھوں کی دہلیز پار کر گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔